السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ جمعرات کی رات شب برات کے موقع پر شہر میں تیز رفتار ڈرائیونگ نہ کریں، کیونکہ اس سے ان کی اور دوسروں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس بابرکت رات میں بھی کچھ مسلم نوجوانوں کو سڑکوں پر رات گئے بائک اور آٹو رکشہ پر اسٹنٹ کرتے دیکھا گیا ہے۔ ان کے اس عمل پر کمیونٹی کے بزرگوں کی طرف سے تنقیدیں کی جا رہی ہے، جو والدین سے اپنے بچوں کو گاڑیاں نہ دینے اور انہیں دعاؤں اور دیگر عبادات میں مشغول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سی وی آنند نے کہا کہ تیز رفتاری اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کو روکنے کے لیے گاڑیوں کی خصوصی چیکنگ کی جائے گی، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سی وی آنند نے مزید کہا ہے کہ شب برات کے موقع پر شہر میں تمام فلائی اوور کو بند کر دیے جائیں گے۔ گوگل کمپنی نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ وہ تلنگانہ حکومت کے ساتھ دستخط کیے گئے ایک معاہدے کے حصے کے طور پر حیدرآباد میں اے آئی ایکسیلیٹر قائم کرے گا۔ کمپنی حیدرآباد میں اے آئی پر مبنی اسٹارٹ اپس کی مدد کرے گی جو زراعت، نقل و حرکت، تعلیم، پائیداری اور حکمرانی سمیت مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ ایم او یو پر تلنگانہ کے وزیر ڈی سریدھر بابو اور گوگل کے نمائندوں نے حیدرآباد کے ٹی ہب میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی موجودگی میں دستخط کیے۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر رسپانس ایسٹس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ایجنسی یعنی کہ ہائیڈرا نے جمعرات کو میڈچل ملکاجگیری ضلع کی تھما کنٹا میونسپلٹی، دیوریا امجل گاؤں، کومٹی کنٹا میں پرکروتی ریزورٹس اور پرکروتی کنونشن کو منہدم کر دیا۔ یہ کارروائی مقامی لوگوں کی طرف سے ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ کو کومٹی کنٹا کے ایفٹیل علاقے میں تعمیرات کے بارے میں متعدد شکایات کے بعد کی گئی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر کونڈا سوریکھا جمعرات کو ہتک عزت کیس کے سلسلے میں نامپلی عدالت میں پیش ہوئی۔ خیال رہے کہ اداکار ناگارجنا کی جانب سے گزشتہ سال اداکارہ سمنتا رت پربھو اور ناگا چیتنیا کے بارے میں وزیر کے تضحیق آمیز ریمارکس کے بعد ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ اس سے قبل نامپلی کی عدالت نے اداکار کی طرف سے دائر ہتک عزت کی درخواست کے سلسلے میں وزیر کو 12 دسمبر کو طلب کیا تھا۔ جائزہ لینے کے بعد عدالت نے وزیر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ تلنگانہ حکومت نے اعلیٰ تعلیم کی 95% نشستیں مقامی لوگوں کے لیے مختص کرنے کا کیا فیصلہ۔ اگلے تعلیمی سال سے تلنگانہ میں مقامی طلبہ اعلیٰ تعلیم اداروں بشمول انجینئرنگ، میڈیکل اور فارمیسی کالجوں میں زیادہ نشستیں حاصل کر سکیں گے۔ ریاستی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی نے تلنگانہ کے مقامی لوگوں کے لیے 95% نشستیں ریزرو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بقیہ 5% غیر مقامی طلبہ کو مختص کیا جائے گا، جن میں تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کے بچے اور ریاست سے باہر رہنے والے تلنگانہ کے باشندے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آندھرا پردیش سمیت دیگر ریاستوں کے طلباء کے پاس قومی انضمام کوٹے کے تحت 10% اضافی نشستیں ہوں گی۔ مغربی تہذیب نے بہت سے بےہودہ رسومات و خرافات کو جنم دیا اور بد تہذیب اور بد کرداری کے نئے نئے طریقوں کو ایجاد کیا، جس کی لپیٹ میں اس وقت پوری دنیا ہے اور بطور خاص مسلم معاشرہ اس کی فتنہ سامانیوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف عنوانات سے دونوں کو منانے اور اس میں رنگ رلیاں رچانے کے کلچر کو فروغ دینا شروع کیا اور اس کی آڑ میں بہت سے خرافات، روایت اور بد اخلاقی و بے حیائی کو پھیلانے لگے۔ چنانچہ انہی میں ایک 14 فروری کی تاریخ ہے جس کو یوم محبت کے نام سے منایا جاتا ہے اور تمام حدوں کو پامال کیا جاتا ہے، بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ ہوتا ہے اور اس تہذیب و شرافت کے خلاف کاموں کو انجام دیا جاتا ہے اور ناجائز طور پر اظہار محبت کے لیے اس دن کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسلم معاشرے کو چاہیے کہ ایسے فتنے سے دور رہیں۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین لینگویجز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری نے اپنے خطاب میں کیا۔ آندھرا پردیش کے حکام نے ایلورو ضلع میں ایک شخص میں برڈ فلو کی علامت کی تصدیق کی۔ محکمہ صحت کے مطابق متاثرہ شخص انگوٹورو منڈل علاقے میں پولٹری فارم کے قریب رہتا ہے۔ تصدیق کے بعد ضلعی حکام نے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہے، جس میں برڈ فلو کی علامت والے افراد کی نگرانی کے لیے خصوصی میڈیکل کیمپ کا قیام بھی شامل ہے۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں نمونے جانچ کر کے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیج رہی ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ آندھرا پردیش میں برڈ فلو کا یہ پہلا کیس ہے۔ مشرقی و مغربی گوداوری اضلاع اور سابقہ ضلع کرشنا میں یہ وبا خاص طور پر شدید رہی ہے۔ پولٹری میں برڈ فلو کا پہلے ہی پتہ چل چکا ہے۔ صرف گوداوری اضلاع میں اس وائرس کی وجہ سے 50 لاکھ سے زیادہ مرغیاں فوت ہو چکی ہیں۔ اس وبا کے پیش نظر صحت کے حکام نے عوام کو فی الحال چکن کھانے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔
دہلی پولیس نے جمعرات کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تقریباً 14 طلبہ کو حراست میں لے لیا۔ یہ سبھی گزشتہ 4 دنوں سے پی ایچ ڈی طلبہ کے خلاف یونیورسٹی انتظامیہ کے ذریعے کی گئی تعدیبی کارروائی کے احتجاج میں مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان طلبہ کے کچھ مطالبات تھے جن میں خاص طور سے کامریڈ سوربو کے خلاف ڈسپلنری کمیٹی کی میٹنگ کے فیصلے کو منسوخ کرنا، طلبہ کی آواز اٹھانے کے لیے مختلف طلبہ کے خلاف جاری کردہ وجہ بتاؤ نوٹس کو منسوخ کرنا، 29 اگست سال 2022 اور 29 نومبر سال 2024 کے دفتری میمورنڈم کو منسوخ کرنا شامل ہے۔ مظاہرین طلبہ نے اس نوٹس کو بھی منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا جس میں جامعہ کی دیواروں پر پوسٹر لگانے اور دیواری تصاویر بنانے پر جرمانہ لگایا گیا تھا۔ مظاہرین طلبہ نے مطالبہ کیا ہے کہ یونیورسٹی احاطے میں مظاہرہ کرنے والے کسی بھی طلبہ کو مستقبل میں وجہ بتاؤ نوٹس جاری نہیں کیا جائے۔ ایسا کرنا ان کے اظہار خیال کی آزادی پر کاری ضرب ثابت ہوگی جسے کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جمعرات کو حیدرآباد کے گچی بولی میں مائیکروسافٹ کے نئے دفتر کا افتتاح کیا جس سے تقریباً 4800 نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ اس کے علاوہ مائیکروسافٹ 1.2 لاکھ لوگوں کے لیے اے آئی ٹریننگ اور تلنگانہ میں اے آئی ڈیٹا سینٹرز میں 15,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری بھی فراہم کرے گا۔ ریونت ریڈی نے افتتاح کے موقع پر کہا کہ یہ ایک قابل فخر لمحہ ہے کہ آج حیدرآباد میں مائیکروسافٹ کمپنی کی ایک اور نئی سہولت کا آغاز ہوا۔ حیدرآباد میں مائیکروسافٹ کمپنی کی دوسری دفتری عمارت کا ہونا آئی ٹی سیکٹر کی ترقی میں سنگ میل ہے۔ ریونت ریڈی نے مزید کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا مائیکروسافٹ آفس حیدرآباد کے ساتھ قریبی اور طویل وابستگی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ نارائن گوڑہ میں ایک جوڑا جو ملازم کے طور پر کام کرتا تھا اپنے آجر کے گھر سے 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سامان چوری کر کے فرار ہو گیا۔ گھر کا مالک جو اس وقت دبئی میں رہائش پذیر ہے نے بتایا کہ اس کے گھر میں کام کرنے والے ایک میاں بیوی نے اس کے زیورات، ہیروں کے زیور اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیے۔ یہ جوڑا بہار سے تعلق رکھتا ہے اور ان پر چوری کا الزام ہے۔ نارائن گوڑہ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے سارقوں کی شروع کر دی تلاش۔ تلنگانہ کے وقار ضلع کے کولکرا چیلا منڈل کے قبائلی اقامتی ہاسٹل میں 10ویں جماعت کے طالب علم کی مشتبہ حالت میں موت واقع ہو گئی جس کی شناخت 16 سالہ این دیویندر کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دیویندر چہارشنبے کی رات سو گیا لیکن صبح نہیں جاگا جس پر ہاسٹل کے عملے نے اسے فوری طور پر پرگی کے سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد تصدیق کی کہ طالب علم کئی گھنٹوں پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ موت کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی لیکن ہاسٹل میں کسی بھی جھگڑے یا ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ ساتھی طلبہ نے بتایا ہے کہ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ضلع ٹرائبل ڈیولپمنٹ آفیسر کملاکر ریڈی ہاسپٹل پہنچے اور حالات کا جائزہ لیا۔ طالب علم کے رشتہ دار ہاسپٹل کے باہر جمع ہو گئے اور ان کے بیٹے کی موت کی وجوہات بتانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ پولیس اور انتظامیہ معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکیں۔ وقف ترمیمی بل سال 2024 سے متعلق جے پی سی کی رپورٹ آج راجیہ سبھا میں بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ میدھا وشرام کلکرنی نے پیش کی جسے ایوان بالا نے منظور کر لیا۔ اس درمیان اپوزیشن اراکین کا زوردار ہنگامہ دیکھنے کو ملا اور ایک وقت ایسا آیا جب برسر اقتدار طبقے کی روش کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا۔ اس سے قبل کچھ اپوزیشن اراکین نے اپنی بات ایوان میں رکھی اور جے پی سی رپورٹ کو غیر آئینی قرار دیا۔ آندھرا پردیش پولیس نے جمعرات کو حیدرآباد سے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے سابق ایم ایل اے وی ومشی کو گرفتار کر لیا۔ سابق گناورم ایم ایل اے کو حیدرآباد کے رائے درگ سے گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں وجے واڑہ منتقل کر دیا گیا۔ مبینہ طور پر انہیں آندھرا پردیش میں وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے دور میں کرشنا ضلع کے گناورم میں تلگو دیشم پارٹی کے دفتر پر حملے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ومشی کو گواہوں اور شکایت کنندے کے اغوا، ڈرانے دھمکانے کے الزامات کا بھی سامنا ہے۔ گناورم میں ٹی ڈی پی کے دفتر پر 20 فروری سال 2023 کو حملہ کیا گیا تھا۔ اس معاملے میں ومشی اور 88 دیگر ملزمین نامزد کیے گئے تھے۔ ومشی نے پہلے عدالت میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں گرفتاری سے تحفظ حاصل کیا گیا تھا اور اس درخواست کی سماعت 20 فروری کو ہونے والی ہے۔ عدالتی کارروائی سے چند روز قبل ان کی گرفتاری کو ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ومشی کو صرف مذکورہ واقعے کے لیے گرفتار کیا گیا یا کسی اور واقعے میں۔ دیوا قدرہ اقلیتی اقامتی جونیئر کالج کے ایک ہنر طالب علم محمد سلمان نے جے ای ای مینز کے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ محمد سلمان جو مستقر دیوا قدرہ کے رہنے والے ہیں نے اپنی محنت اور لگن سے یہ قابل فخر کارنامہ انجام دیا۔ کالج کے پرنسپل رحمت اللہ اور تمام ٹیچنگ اسٹاف نے محمد سلمان کو ان کی اس کامیابی پر دلی مبارکباد پیش کی۔ پرنسپل نے کہا کہ یہ کامیابی نہ صرف محمد سلمان کی ذاتی محنت کا نتیجہ ہے بلکہ کالج اساتذہ اور انتظامیہ کی مسلسل کوششوں کا بھی ثمر ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ محمد سلمان مستقبل میں بھی اسی طرح کی کامیابیاں حاصل کرتے رہیں گے۔ وہیں دوسری طرف محمد سلمان نے اپنی کامیابی کا سہرا اپنے والدین، اساتذہ اور دوستوں کے تعاون کو قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ JEE مینس کی تیاری کے دوران انہیں کالج کے اساتذہ کی رہنمائی اور والدین کے بے پناہ حمایت حاصل رہی، جس کی بدولت وہ اس مقام تک پہنچ سکے۔ تلنگانہ سکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ کے چیمبر کی منزل کی چھت کا ایک حصہ اچانک منہدم ہو گیا، جس کے نتیجے میں عہدیداروں نے چوکسی اختیار کر لی۔ بتایا جاتا ہے کہ چھت میں POP کا ایک حصہ اچانک گر پڑا، تاہم کوئی زخمی نہیں ہوا۔ سکریٹریٹ کی 5ویں منزل پر وزیر اعلیٰ کا چیمبر موجود ہے اور اسی منزل پر مین انٹرنس کے قریب چھت سے POP کا ایک حصہ گر پڑا۔ عہدیدار اور سیکورٹی عملے نے فوری حرکت میں آتے ہی چھت کی باقی POP حصے کی جانچ کی تاکہ اس کی مضبوطی کا پتہ چلایا جا سکے۔ 6ویں منزل سے ملازمین اور عہدیداروں کو تخلیہ کرایا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ POP کا یہ حصہ عمارت کے نیچے کھڑی ایک کار پر گرا جو رامگنڈم مارکیٹ کمیٹی چیئرمین کی تھی۔ کار کو نقصان پہنچا، تاہم اس وقت کار میں کوئی موجود نہیں تھا۔ واضح ہے کہ تلنگانہ سکریٹریٹ حال ہی میں تعمیر ہوئی اور مختصر عرصے میں چھت کی POP کا جھڑنا تعمیرات کے غیر معیاری و ناقص ہونے کا ظاہر کرتا ہے۔ عہدیداروں نے درستگی کا کام شروع کر دیا۔ تیلگو فلموں کے میگا اسٹار چرنجیوی نے دوبارہ سیاست میں حصہ نہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے ان کی سیاست میں حصہ لینے کی افواہوں کو مسترد کر دیا۔ چرنجیوی کی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو، آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان سے ملاقاتوں کے بعد سیاسی حلقوں میں قیاس آرائیاں جاری تھی کہ چرنجیوی دوبارہ سرگرم سیاست میں حصہ لیں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ BJP انہیں راجیہ سبھا کے لیے منتخب کرے گی یا پھر انہیں اپنے بھائی کی پارٹی جن سینا کی ٹکٹ پر مقابلہ کرنے کے لیے ترغیب دی جا رہی تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ صدر جمہوریہ کے کوٹے میں انہیں راجیہ سبھا کے لیے منتخب کرتے ہوئے BJP جنوبی ہند میں اپنی پارٹی کو طاقتور بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان قیاس آرائیوں کے درمیان چرنجیوی نے برہمانندم کی فلم کی ریلیز سے قبل منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ تیلگو فلم انڈسٹری کی ترقی اور ضرورتوں کے لیے وہ کسی بھی سیاستدان سے ملاقات کرنے سے گریز نہیں کریں گے، بلکہ ٹالی ووڈ کی خاطر کسی سے بھی ملاقات کریں گے۔ جہاں تک میرے سیاسی عزائم کا تعلق ہے، میرے بھائی کی پارٹی جن سینا پورا کر رہی ہے، جس سے وہ پوری طرح مطمئن ہیں۔ نلگنڈا کے SLB اقلیتی اقامتی اسکول میں ایک کمسن طالب علم کی مبینہ طور پر وحشیانہ انداز میں پٹائی کے واقعے کے بعد عوام میں برہمی پیدا ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اسکول کے پرنسپل اور دیگر 2 اساتذہ نے اسکول کی 7ویں جماعت کے ایک طالب علم کو بے دردی کے ساتھ پیٹا۔ اس ریزیڈینشیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی یعنی کہ ٹیمریز کے سینئر حکام کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انتظامیہ کے بے عملی کا نتیجے میں مقامی اقلیتی برادری کے طلباء میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ذرائع کے مطابق کمسن طالب علم کی بے رحمانہ پٹائی کے ناقابل تردید ویڈیوز اور تصاویر سوسائٹی کے سینئر عہدیداروں کو پیش کیے جا چکے ہیں۔ برادری کے قائدین اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے ویڈیوز اور تصاویر کی شکل میں یہ ثبوت سوسائٹی کے ارباب مجاز کو پیش کیے، مگر اس کے باوجود خاطی پرنسپل اور اساتذہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ٹیچرز گریجویٹ MLC انتخابات کے انعقاد کے لیے بہترین انتظامات کیے جائیں، ہنم کنڈا ضلع کلکٹر P پروانیہ کی ہدایت۔ آج انہوں نے ضلع میں ٹیچر گریجویٹ MLC انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں تمام تر انتظامات مکمل کرنے کی عہدیداران کو ہدایت دی۔ آج ضلع کلکٹریٹ ہنم کنڈا کے کانفرنس ہال میں جاریہ ماہ کی 27 تاریخ کو ہونے والے ٹیچر گریجویٹ MLC انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں انہوں نے نوڈل افسران کے ساتھ کوارڈینیشن میٹنگ کا انعقاد عمل میں لایا اور کہا کہ بیلٹ باکسز تیار رکھے جائیں، پولنگ کا سامان تیار ہو جائے، ہر پولنگ اسٹیشن کے لیے 2 باکس تیار کیے جائیں، ہر روٹ کے لیے 2 بسیں چلائی جائیں، اور کہا کہ انتخابی ضابطہ نافذ ہونے کی وجہ سے متعلق حکام کو چوکس رہنا ہوگا۔ حافظ سید شمس الدین تبریز جنرل سیکریٹری جمیعت الخیرہ جگتیال کے مطابق تمام ضلع جگتیال کے مسلمانوں کی اطلاع دی جاتی ہے کہ جگتیال میں 15 فروری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء احاطہ جامع مسجد جگتیال میں پہلی بار جمیعت الخیرہ تلنگانہ آندھرا کے زیر اہتمام عظیم الشان جلسہ منعقد ہوگا، جس کا عنوان علم تجوید و قرات کی اہمیت ہے، اور اس کا مقصد قرآن کریم کے بعد تجوید، قرات و خوشالان پڑھنے کا مزاج پیدا کرنا، جس کا ہمارے علاقوں میں فقدان ہے۔ تلنگانہ آندھرا کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں سے بہترین خوش الحان خاری تشریف لا رہے ہیں۔ جمیعت الخیرہ شاہ جگتیال کے ذمہ داران نے تمام اہل ایمان سے اس مقدس اجلاس میں شرکت کی بھرپور اپیل کی ہے۔ بچکنڈا کے گورنمنٹ اردو میڈیم ہائی اسکول میں سیاست کوئسچن بینک تیلگو زبان کی تقسیم پروگرام منعقد کیا گیا۔
بحیثیت مہمان خصوصی منڈل محتمم تعلیم سیواس حافظ محمد عبدالعلیم فاروقی SMC سابق چیئرمین شیخ حسین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ME اور سیواس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا تعلیم سے ہی انسان کی پہچان اور مستقبل روشناس ہو سکتا ہے، اور کہا طلباء و طالبات 10ویں جماعت میں محنت اور جستجو سے تعلیم حاصل کریں اور اعلیٰ نشانات سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے والدین اسکول کا نام روشن کریں۔ اس موقع سے حافظ عبدالعلیم فاروقی نے کہا علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، تعلیم کا حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ باتزہ منڈل محتمم تعلیم سیواس کے ہاتھوں کوشچن بینک کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ سیاست کوشچن بینک کی تقسیم پروگرام اسکول ہازا کے صدر مدرس رگھونندن عبدالرحمان کی نگرانی میں کی گئی۔ اس موقع پر اردو پنڈت عبداللطیف، انگلش ٹیچر سید واجد حسین، طلباء و طالبات بھی موجود تھے۔ پسماندہ طبقات کی بھلائی اور ترقی کے لیے سنجیدہ عملی اقدامات ناگزیر ہے، صرف ایک بل کی منظوری اور مرکز کو روانگی کافی نہیں۔ جنگاؤں میں کے کویتا کی پریس کانفرنس۔ PCs کو تعلیم دینا، روزگار اور سیاسی سطح پر تحفظات کی فراہمی کے لیے علیحدہ بلز کی منظوری کی تجویز۔ تلنگانہ صدر جاگرتی رکن قانون ساز کونسل BIS کلوا کنڈلا کویتا نے پرزور انداز میں کہا حکومت کی جانب سے پسماندہ طبقات کے لیے صرف ایک بل منظور کرتے مرکز کو بھیج دینا کافی نہیں، بلکہ اس اہم مسئلے کو سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے انہوں نے 3 علیحدہ بلز پیش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سابق وارڈ کونسلر شیخ اکبر کی قیادت میں ایک وفد بانسواڑہ سب کلکٹر کرن مئی سے ملاقات کرتے ہوئے تحریات داشت پیش کی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ آنے والے ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں مساجد کے پاس صاف صفائی، بجلی، پانی اور افطار کے وقت ٹریفک کے مسائل درپیش نہ ہونے پائے۔ اس پر سب کلکٹر نے تیقن دیا کہ متعلقہ محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں سے ایک اجلاس منعقد کر کے عہدیداران کو تمام تر ضروری ہدایات دی جائیں گی۔ اس موقع پر سابق وارڈ ممبر لائق قادر، عرفان، امجد خان اور دوسرے موجود تھے۔ تلنگانہ کو مذہب سے نہ جوڑا جائے، مرکزی وزیر بنڈے سنجے پر تحفظات کو مذہب سے جوڑتے ہوئے مذہبی منافرت اور جذبات کو بھڑکانے کا الزام۔ BCs کو 42% تحفظات کی فراہمی کے لیے خلوص نیت سے کام کرنے کی خواہش۔ جگتیال اندرا بھون میں منعقدہ پریس کانفرنس کو کانگریس پارٹی کے سینئر قائد سابق MLC TG1 ریڈیو گورنمنٹ وپ الیکشن کمار نے خطاب کیا اور کہا کانگریس BC سے کیے گئے وعدوں کے مطابق 42% تحفظات فراہم کرنے ہی طبقاتی سروے کروا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے کیے گئے سروے کے مطابق 3.1% افراد سروے میں اپنی تفصیلات نہیں دی۔ ان کی تفصیلات کے اندراج کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی جانب سے ایک اور موقع فراہم کرنا خوش آئند علامت ہے۔ نظام آباد روزنامہ سیاست کے کوشچن بینک آج نظام آباد میں علامہ اقبال ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر سابق رکن بورڈ آف گورنر اردو اکیڈمی سید نجیب علی ایڈوکیٹ اور اشفاق احمد خان پاپا، ایڈیٹر روزنامہ نظام آباد ٹائمز خواجہ صفدر علی، موظف انجینئر محمد جاوید علی، نمائندہ سیاست محمد عمر کے ہاتھوں اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے سید نجیب علی ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا سیاست اخبار نہیں بلکہ تحریک ہے جو ملت کی رہنمائی کرتا ہے۔ انہوں نے طلباء اور طالبات پر زور دیا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی دکھائے، مستقبل کی منزل طے کرنے کی بھی خواہش کی۔ روزنامہ سیاست و صحافت کے ساتھ ساتھ سماجی و طبی خدمات کے علاوہ قوم ملت کی نسل کو اعلیٰ تعلیم میں رہنمائی کے لیے ہر ممکنہ اقدامات اور 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے SSC کوشچن بینک کی تیاری مفت تقسیم قابل ستائش اقدام ہے۔ جگتیال ضلع سائیکل منڈل گورنمنٹ اردو میڈل اسکول میں آج سیاست تیلگو کوشچن بینک کی تقسیم کی گئی۔ اسکول اساتذہ شیخ نسیم احمد، محمد امتیاز نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ادارے سیاست سے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ زیر التوا اسکالرشپس اور فیس ریمبرسمنٹ کی رقم جاری نہ کی گئی تو سیکریٹریٹ کا مہا سبھا کیا جائے گا۔ میڈیکل سیٹوں کے الاٹمنٹ میں B اور C کیٹیگری میں BC ریزرویشن لاگو کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار BC ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر N سدھاکر کی صدارت میں منعقدہ پریس کانفرنس میں BC اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے قومی صدر وکرم گوڑ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ضلع کے بیاسیاباد کے کاغذ نگر MRC میں پہلی مرتبہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر گامنل کی آمد پر منڈل ایجوکیشن آفیسر نے اپنے اسٹاف کے ساتھ مل کر MRC آفس کو پہلی مرتبہ آنے والے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو شال پوش کرتے ہوئے تہنیت پیش کے استقبال بھی کیا۔
जिले के भी आसियाबाद के कागजनगर पेट्रोल पंप में मौजूद जिले परिषद हाई स्कूल का आज एजुकेशन ऑफिसर गामले ने अपने हमरा मंडल एजुकेशन ऑफिसर वी प्रभाकर के साथ मिलकर अचानक दौरा करते बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील्स के पकवान और बावर्ची खाने का तफसीली मुआयना किया और पकवान के दौरान उम्दा ग़िज़ा और साफ सफाई का ख्याल रखने की मुलाजिमीन को हिदायत दी। जिले के भी आसियाबाद के कागजनगर मंडल के कस्तूरबा गांधी बालिका हॉस्टल में विद्यालय और गवर्नमेंट हाई स्कूल का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गामनल ने मंडल एजुकेशन ऑफिसर के साथ मिलकर अचानक दौरा किया। इंसानियत की मेराज यही है कि किसी बेयार मददगार का सहारा बना जाए। इदारे खादिमान मिल्लत ने करीमनगर में एक बार फिर अपने अज़्म को पूरा करते हुए लावारिस मैयत की तजहीज़ और तक़सीम का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम दिया। मस्तान नामी शख्स का 8 रोज़ कबल वन टाउन एरिया करीमनगर में इंतकाल हो गया था, मगर अफसोस कि इसका कोई वारिस इसकी मैयत को वसूल करने न आया। कानूनी तकाज़े पूरा करने के बाद बल्दिया की जानिब से तदफीन का अमल शुरू हो रहा था कि खादिमान मिल्लत करीमनगर के सेक्रेटरी अब्दुस समद नवाब और सआदतुल्लाह कुरैशी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने जिम्मेदारी को कबूल किया और अपने बेकस मैयत को बाइज्जत तौर पर सुपुर्द खाक करने का बेड़ा उठाया। अल्तमश टीम ने मैयत को गुस्ल व कफन दिया और फिर मस्जिद अफजल बियाबानी में नमाज जनाजा अदा की गई, जहां इलाके के अहले मोहल्ला और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने कहा कि रेत गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जा रही है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हिदायत दी कि जो भी गैर कानूनी तौर पर रेत की नकल हमल करता है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के अंदर रेत की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ उठाए जाए इक़दाम के हिस्से के तौर पर वरंगल पुलिस कमिश्नर जफरगड्डा मंडल के अपुगाल गांव के मज़ाफ़ात में रेत की रद्दी का मुआयना किया। ज़हीराबाद मदरसा अकबर उलूम करीम कॉलोनी ज़हीराबाद के ज़ेर एहतमाम जलसे आम तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद दस्तार बंदी सदर मदरसा हाजा फैद मंजूर सैंडी सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। तलबा ने तकमील हिफ्ज़ और सदात हासिल की। मेहमान खुसूसी पीएम मुज़म्मिल अहमद रिशादी वाला जाही बेंगलुरु, मौलाना अबू अब्दुल्ला सालम खमद चितरवेदी एजुकेशन अकेडमी और दीगर ने शिरकत की। हनमकुंडा एमएलए नायनी राजेंद्र रेड्डी का 49वें डिवीजन का दौरा और नायनी राजेंद्र रेड्डी के कुछ तबसरे मुझे पब्लिसिटी की कोई परवाह नहीं, मेरे हल्का असम्बली की तरक्की मेरी राह में, आइंदा इंतखाबात से पहले हल्के की हर कॉलोनी को तरक्की दी जाएगी। उन्होंने पूरे 49वें डिवीजन का दौरा किया, मसाइल का जायजा लिया और आवाम से भी बातचीत की। लायंस क्लब ऑफ बुधन नक़ीदा क्लब के उहदेदारों की इजलास में मेहमान खुसूसी लाइन के किशोर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजर ने खिताब किया और कहा बोधन लायंस क्लब और लायंस आई अस्पताल की रियासती सतह पर नुमाया खिदमात, इस पर बोधन लायंस क्लब को जुमला 18 अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने इस मसरत का इजहार किया। बोधन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बोधन वेंकट नारायण के बोधन शहर इलाके में खो गए तकरीबन 10 फोनों के बोधन पुलिस ने नए पोर्टल CEIR की मदद से बरामद कर मुतासिन के हवाले कर दिया। करीमनगर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने खिताब किया। उनके साथ MLA M पली सत्या दीगर मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से एक नुमाइंदा पहुंचा और 1 करोड़ पाला खानदानों को मालूमात फराहम की गई। इस अमल को इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया गया। उन्होंने वजाहत की कि चंद अफराद तकरीबन 3.1% अपनी मालूमात फराहम करने से कासिर थे, जिसके बाद हुकूमत ने एक बार फिर फैसला किया कि 16 से 18 फरवरी तक ज़ात पात का सर्वे फिर शुरू किया जाएगा। नोबल एजुकेशन सोसाइटी भैंसा के ज़ेर एहतमाम भैंसा के सिद्दीक फंक्शन हॉल में अज़ीमुश्शान एजुकेशन एक्सपो मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मेले में 100 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए। एक्सपो में नोबल हाई स्कूल भैंसा के तलबा तालिबात ने अपनी शानदार दीनी, तालीमी, साइंसी और टेक्नोलॉजी के मुजाहरे पेश करते हुए नौजवानों को अपनी जानिब राग़िब करने में महारत दिखाते हुए खिताब किया। मुल्क में बर्ड फ्लू यानी कि हाईली पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा के चंद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से माहिर पोल्ट्री मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, जो कि मशरिक़ी वस्ता और चीन में 16 साल तजुर्बा रखते हैं, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी पोल्ट्री कंपनियों में जनरल मैनेजर के तौर पर खिदमात भी अंजाम दे चुके हैं। हमारे वरंगल नुमाइंदे सैयद निज़ामुद्दीन से इस सिलसिले में खुसूसी बातचीत की और कहा कि आवाम को घबराने की जरूरत नहीं, हुकूमत और महकमे सेहत मुकम्मल अलर्ट है।
ضلع کلیکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے ہسپتال میں بروقت ڈاکٹروں کی دستیابی کی ہدایت دی. انہوں نے جنگاؤں رضوان بادشاہ شیخ نے ضلع کے سرکاری دواخانے کا اچانک معائنہ کیا. ڈاکٹروں اور مریضوں سے بھی خطاب کیا. ملتزمین سے کہا کہ وہ مریضوں کو سلسلہ وار نشستوں پر باقاعدگی سے بٹھا کر سلسلہ وار بلوائیں اور وہاں شنکرپلی رنیتا نامی 1.5 سالہ جلدی بیماری سے متاثرہ بچی سے بھی بات کی. تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. فی الحال مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.